السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں نعمان، اور آج ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کے اوپر کہ کس طرح اس میں مزید امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم موجود ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب کے گھر پر، جنہوں نے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ایونٹ کا کیا احوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس موقع پہ یہ اپنے ساری قوم کو اور دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ہم جس چیز پہ آج تک فوکس کرتے رہے پچھلے 72-73 سالوں میں، وہ گریجویٹس کی جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں کہ جی وہ امپلائیبل ہوں، وہ نالجبل ہوں، وہ اسکلڈ ہوں، لیکن ایک اور کمپوننٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اب ضرورت بھی ہے کہ وہ رسپانسبل ہوں اور وہ ایک ایسے شہری ہوں جو کہ بہت مثبت سوچ رکھتے ہوں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ وہ ایک بہترین انسان ہوں۔ تو ہمیں وطن سے محبت کرنے والے، پازیٹیو سوچنے والے اور ہمدرد لوگوں کو گریجویٹس پیدا کرنے چاہیے۔ اگر یہ چوتھی خصوصیت جس کے اوپر ہم نے کب توجہ دی ہے، اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر اس سوسائٹی میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ شکریہ۔ مارچ میں جب کووڈ-19 پینڈیمک آیا، اس کے بعد یونیورسٹیز جو تھی فزیکلی کلوز کر دی گئیں، اور ہمارے جو آپریشنز تھے وہ آن لائن موڈ میں چلے گئے۔ ہمارے ایکیڈیمکس اور دیگر میٹرز کو ہم نے ہینڈل کیا، اور اس کے بعد جب سپٹمبر 15 کے بعد گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کو اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو گریجولی ری اوپن کرنے کی پالیسی دی، تو ریسنٹلی ہم نے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو نیو اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے کھولا، اور 12 اکتوبر سے ہم نے جو کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یونیورسٹی میں فیس ٹو فیس اور فزیکلی بیسڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے کیمپس پہ آنے کی اجازت دی ہے۔ اس دوران جو ایس او پیز ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اس میں مینلی جو ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کسی ایک وقت پہ کیمپس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نہ ہوں، تو ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ گروپس بنائے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس منڈے اور وینسڈے کو کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کچھ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو کرتے ہیں، کچھ فرسٹ ہاف آف دا ڈے میں کرتے ہیں، کچھ سیکنڈ ہاف آف دا ڈے میں کرتے ہیں۔ سملرلی بسز پہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو لاتے ہیں تو ہم ان کو فل کیپیسٹی پہ نہیں لاتے، بلکہ ہاف کیپیسٹی پہ بسز کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں کچھ ٹائم اپنا کلاسز فیس ٹو فیس اور فزیکل موڈ میں اٹینڈ کر رہے ہیں، اور باقی ٹائم جو ہے وہ جو آن لائن موڈ تھا وہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ اور یہ سسٹم جو ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت استعمال میں ہے، اس کو ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں، اور اس کے اندر بلینڈڈ ماڈل ہوتا ہے جس کے اندر فزیکل اور آن لائن ریسورسز کو آپ ملا کے یوز کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے کہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کیمپس پہ شروع ہو گئی ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایونٹس بھی ہم نے آرگنائز کرنے شروع کیے ہیں، لیکن ونس اگین ان کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ میں اس کو لمٹ رکھا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، کووڈ-19 پاکستان سے بالکل ڈس اپیئر ہو جائے گا، تو ہم اپنی جو فل اسٹرینتھ پہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ریسٹور کر سکیں گے۔ میں وائس چانسلر ہوں یونیورسٹی آف جنگ کا، ڈاکٹر شاہد منیر۔ میرا پیغام پاکستان کی یوتھ کو بالعموم اور جنگ کی یوتھ کو بالخصوص یہ ہے کہ پینڈیمک نے بہت سارا ٹائم آپ کا ضائع کر دیا۔ اس پینڈیمک میں یونیورسٹیز نے کوشش کی ہے کہ وہ آن لائن آپ کو کوئی جو ٹیکسٹ بکس ہیں یا آپ کے کریکولم ہے اس کو ڈسیمینیٹ کیا جائے، لیکن جو آن کیمپس لائف ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈسکورس کرنا، ڈیبیٹ کرنا، ڈسکس کرنا سکھاتی ہے، اور وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اور ایک ری شیپ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اس لیے اب پینڈیمک ختم ہو رہی ہے، یونیورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں، تو جو لرننگ کے اندر کمیاں رہ گئی ہیں پریویس سیمیسٹرز کے اندر، یہ وہ ٹائم ہوگا کہ آپ کو اب پہلے سے ڈبل محنت کرنا ہوگی، اور اس ڈبل محنت کے نتیجے میں جو ریسرچ کی لیبارٹریز اوپن نہیں رہی ہیں اب اوپن ہو رہی ہیں، لائبریریز میں جانے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، تو اب آپ کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے اس نقصان کو جو کہ اس پینڈیمک میں ہوا ہے اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو یہ میرا میسیج یوتھ کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو ایکوپ کریں۔ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا جب آپ اپنا کورس ورک مکمل کر کے، اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب مارکیٹ میں جائیں تو آپ کے اندر کوئی کمی نہ ہو، آپ ایک کمپریہنسو پروفیشنل کے طور پر اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ تعلیم کو دیکھ لیں، دیکھیں تعلیم
میں ڈگریز کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جی کتنے بچوں کو ہم پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں, میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں. تعلیم میں اور پڑھے لکھے ہونے میں بڑا ڈفرینس ہے. تعلیمی ادارے ہیں وہ ڈگریاں تو بہت پرووائڈ کر رہی ہیں, بچے بھی بہت آگے نکل رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں, لیکن وہ تعلیم سے دور ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیم دینے والے ہیں ان کا خود تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. بہت بدقسمتی کی بات ہے, تکلیف دہ بات ہے, شاید مجھے اس طرح یہ کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے 3-4 بیرومیٹرز ہوتے ہیں, استاد ان میں سب سے اہم ہوتا ہے. وہ پیسوں کے پیچھے, وہ ترقیوں کے پیچھے پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں, واپس نہیں آتے, پلیجرزم اپنے عروج پہ ہے. اللہ کرے کہ کبھی وہ دور آئے کہ پاکستان ٹریک پہ چڑھے, اس کے علماء ممبر پہ سچ بولیں, صحافی اخبار میں سچ بولیں, ارکان اسمبلی پارلیمنٹ میں سچ بولیں, ججز عدالتوں میں سچ بولیں, محافظ و سرحدوں پہ سچ بولیں, اور ٹیچر جو ہے وہ اپنی کلاس میں سچ بولے. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کا یہی حال رہے گا جو اب ہے. دیکھیے اس وقت ایجوکیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ دعوے بھی کیے تھے اور نعرے بھی لگائے تھے, لیکن 2.25 سال میں ہمیں ایجوکیشن جو ہے وہ حکومت کی ترجیحات میں ٹاپ پہ تو کم از کم نظر نہیں آئی, بلکہ پہلی 3-4 سلاٹس پہ نظر نہیں آئی. اور اوپر سے پینڈیمک ہو گیا, اور پینڈیمک کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہمیں محسوس ہوئی. ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, نجی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, کہ حکومت اور نجی تعلیمی ادارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے. پنجاب کی حد تک میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر تھے یا جو بھی ان کے اہم عہدوں پہ اوپر متعین لوگ تھے ان کے اپنے نجی تعلیمی ادارے ہیں. پھر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا جو لاء چینج کیا اور اسے پاکستان میڈیکل کونسل بنایا, اور جس طرح تباہی پھیری گئی پاکستان کے اندر میڈیکل کی ایجوکیشن کی, وہ بھی ایک دوسرا پہلو تھا جس سے ہمیں تھوڑی سی مایوسی کا آغاز ہوا. میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ نظام جو ہے اس کے اندر جو تجربے ہو رہے ہیں اور جس طرح کے نتائج ان کے ہمیں نظر آ رہے ہیں, پی ایم سی کا ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ پاکستان کے اندر میڈیکل کی ایجوکیشن تباہ و برباد ہو گئی. اب یہی جو مس پرسپشن ہے یا یہی جو مسئلہ ہے یہ لے کے آیا جا رہا ہے جامعات کے لیول کے اوپر, پی ایچ ڈی ماسٹرز کے لیول کے اوپر. اور ہماری ایجوکیشن پہلے ہی بہت فری ہے. ہمارا بچہ جب باہر پڑھنے جاتا ہے تو وہ ایلس ان ونڈرلینڈ والا اس کی صورتحال ہوتی ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا پڑھ کے آیا ہوں, یہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا. اب یہ جامعات کے لیول پہ کوئی تھوڑی سی برقرار تھی کہ وہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے, لیکن خطرہ ہے کہ ان کے بھی زوال کا جو سفر ہے وہ کہیں تیز نہ ہو جائے. اس لیے تمام وہ لوگ جو پچھلے نظام تعلیم سے فیض یاب ہوئے تھے ان کو اس کے حوالے سے تشویش میں بھی مبتلا ہونا چاہیے, آواز بھی اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان میں جب آپ ہائر ایجوکیشن کے مسئلے کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ اس وقت ایک لیڈنگ ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہر بچہ اور بچی جو ہے اس کی ڈومین یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. لیکن اب ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلا چیلنج جو ہے نا وہ تو ہے کوالٹی ایجوکیشن کا, یعنی ایک ایسی تعلیم جو بچوں کو سنوارے, اور ایک نہ صرف اس کو سنوارے بلکہ اس کا علم جو ہے وہ معاشرے کو سنوارے. اور جو اس وقت جدیدیت کی دنیا میں جو کچھ جدید تعلیم ہو رہی ہے اس سے بہتر طور پہ اس کو آگاہی ہو. تو ہمارا اس وقت کوالٹی ایجوکیشن ایک سیریس ایشو ہے. ہم نمبرز گیم میں پڑ گئے ہیں, ڈگریاں بہت زیادہ بانٹ رہے ہیں, امتحانات بہت زیادہ پاس کروا رہے ہیں, لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. ایک کام. دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ریسرچ اس طرح سے نہیں ہو رہی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. پاکستانی اسٹیٹ جن کرائسس کا شکار ہے اس سے ریلیٹڈ, چاہے وہ ایجوکیشن کے مسئلے ہیں, ہیلتھ کے مسئلے ہیں, ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, مذہب کے ایشوز ہیں, فلسفے کے ایشوز ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے ایشوز ہیں, ان تمام ایشوز پہ جو ریسرچ ہمیں درکار ہے. اور دیکھیے ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ ریسرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھیں, اس کے محرکات کو سمجھیں, اور پھر اس میں سے اس کا ریزولوشن تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو ہمارے ہاں وہ ریسرچ ہی نہیں ہو پا رہی. اور اگر ریسرچ کہیں ہو بھی رہی ہے تو وہ فکری آزادی نہیں ہے, یعنی لوگ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ریسرچ نہیں کر پا رہے.
ان کے اوپر چیزیں ڈکٹیٹ کی جا رہی ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو، پروفیسرز حضرات کو، پڑھنے لکھنے والوں کو فکری طور پہ آزاد نہیں کریں گے، اس وقت تک یہاں ریسرچ بھی آزادانہ بنیادوں پر نہیں ہوگی. ہم ان پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا. وہ ٹھیک ماحول نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا مارکیٹ کے ساتھ یا انڈسٹری کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم پیدا تو کر رہے ہیں بچے بہت سارے، لیکن جب وہ پیدا ہو کے ڈگری لے کے باہر نکلتے ہیں تو انڈسٹری کے لیے وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے. اس میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا کہ جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ نہیں ہے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز لیول کے اوپر باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے انڈسٹری کے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ان کا لیزون ہونا چاہیے. وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں ان کے پروجیکٹس کے اندر، تاکہ بچے وہ کام کریں جو مارکیٹس کی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں. کہ ہمارے یہاں ٹیچرز جو آ رہے ہیں ان کے پاس وہ کوالٹی، وہ وزڈم، وہ ایکسپوجر نہیں ہے سوسائٹی کا جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے. تو ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا. ہمیں کریکولم کی ری بلڈنگ بہت کرنی پڑے گی. پھر آپ دیکھیے اب دنیا میں ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہے، تو یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، اب ہمارے ہاں ابھی یہ جو کرونا آیا تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے بچوں کو جب آن لائن پڑھنا پڑا، کئی بچوں کے پاس جو ہے نا ان کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے، تو اور اسپیڈ نہیں ہے، ڈسکنیکشنز بہت ہیں. ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی اپنی اسکولنگ سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے نا ڈیجیٹلائز کریں، وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو اسٹیٹس کی بنتی ہیں. تو پھر ایک پیراڈائم جو ہے نا وہ ہم بنا سکتے ہیں. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہائر ایجوکیشن میں ہم ڈیسینٹرلائزیشن کریں گے، اداروں کو مستحکم کریں گے، جامعات کا انوائرمنٹ بہتر کریں گے، وائس چانسلرس کو میرٹ پہ لے کے آئیں گے، ایک اچھی لیڈرشپ پروڈیوس کریں گے، اور جتنا ان کو اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، اور جتنا ان کے اندر ایک انوویشنز پیدا کریں گے، اسی سے ہماری یونیورسٹیز اور ہمارا ہائر ایجوکیشن اور ہمارا بچہ اور بچی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر نہ صرف ایک ذمہ دار شہری بنیں گے، بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی بھی بہتر طور پہ خدمت کر سکیں گے. جی، یہ تھے مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلر جنہوں نے اپنا اظہار رائے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں نعمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.